السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کوئی ریڈنگ کرے گا؟ ٹھیک، فواہ صفاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكلما التأم جرح انفجر جرح جرح وكلما التأم جرح انفجر جرح آخر وكلما التأم جرح انفجر جرح آخر فهل يكفي أن تسكب العبرات تسكب فهل يكفي أن تسكب العبرات فهل يكفي أن تسكب العبرات على مثل هذا الواقع الأليم؟ فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟ وماذا يبقي للأمة؟ يبقي کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے نیچے دو نقطے۔ وماذا يبقى للأمة اذا تجردت من لباس الدین والاخلاق والحیاء؟ اب یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ تو وہ اپنی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس، وقت ضائع ہو رہا ہے اور انتشار ہے فکر وغیرہ کا اور کوشش کا صرف ڈیزائرز فالو کرنے میں اور ذلتوں کے مقام پہ اور بری چیزوں میں اور میجر سنز میں اور فواحش میں اور شیطانوں کی اتباع میں۔ مطلب یہ کہ جس چیز میں یہ چیزیں صرف ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ امت کی انرجی جو ہے غلط جگہوں پر لگ رہی ہے، ویسٹ ہو رہی ہے۔ اور اب یہ جروح کی بات کریں کہ زخم لگتے جا رہے، اور اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ان زخموں سے متعلق؟ ہر دفعہ جب آپ جاتے ہیں نا حج یا عمرے پر تو امام جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے تو عام طور پہ وتر کی نماز میں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نیا حادثہ ہوتا ہے تو وہ فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اس دفعہ برما کا بہت ذکر ہو رہا تھا، یعنی اتنا تو نہیں لیکن جتنا فلسطین اور شام وغیرہ کا، سیریا کا زیادہ ہو رہا تھا، مگر برما کا بھی کافی ذکر ہو رہا تھا۔ تو سیریا، شام، پیلسٹائن یہ علاقے تو پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن برما کا تو کبھی خیال بھی نہیں گیا تھا کہ وہاں اتنا بڑا فتنہ اٹھ سکتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ اکارڈنگ ٹو دیم کہ ایک ریپ کیس ہوا تھا، 2 مسلمان لڑکے تھے، انہوں نے کسی لڑکی کو اغوا کیا تھا، بدھسٹ لڑکی تھی۔ شواہد یہی ملتے ہیں کہ انہوں نے ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد اس پوری بستی پر جو بدھسٹ تھے انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوری جو مسلمانوں کی بستی تھی اس کو انہوں نے جلایا، وہ انڈر اٹیک ہوئے، اور پھر گورنمنٹ نے جو ہے ان سے یعنی بدھسٹ کے زور پر، ان کے اصرار پر ہینڈز آف کر لیے کہ ان مسلمانوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ بنگال سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور ان کو واپس جو ہے آسام یا بنگال بھیج دیا جائے۔ جب یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے بنگال اور آسام گئے تو وہاں کی حکومتوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت وہ یعنی بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے، وہ نو مینز لینڈ میں ہے، اور زیادہ تر جو ہے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے مردوں کو بالکل ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ لڑکوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ میری اپنی کچھ فرینڈز وہاں رہتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے کزنس چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کو اسی طرح کھڑا کر کے ان کو شوٹ کر دیا گیا، اور بہت برے حالات ہیں وہاں پر۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے ایک چھوٹے سے واقعے سے ایک فتنہ اٹھ گیا اور اتنی بڑی آگ پھیل گئی ہر طرف، اور اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں جس میں انہوں نے گاؤں کے گاؤں جلائے ہوئے ہیں، انسانوں کو جس طرح مار کے اور پھر ان کے اوپر آگ لگائی ہوئی ہے، اور وہ لاشوں کے اس طرح ڈھیر پڑے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ ایک لٹایا ہوا ہے اور پوری آگ سے مسخ ہوئے ہوئے ہیں، یعنی دیکھنا محال ہے۔ عام طور پر کتنا چرچا ہوتا ہے کرسچینٹی کے علاوہ بدھسٹ کا کہ وہ بہت پیسفل اور بہت ہمبل ہیں اور انسانیت کا بہت درد ہے ان کے اندر، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات سے جو ریاکشن ہوا ہے اور جو اندر کی آگ تھی وہ باہر آئی ہے، تو انسانوں کو جلا دیا ہے۔
میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک کے بعد ایک زخم لگتا چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میڈیا میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا، یہ تو بہت عرصے کے بعد سب کچھ میڈیا میں آنا شروع ہوا. یعنی انسان کو کچھ پتا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے، جن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، وہیں سے کوئی ان کے لیے فتنہ اٹھ جائے، زمین سے کچھ اٹھ جائے، آسمان سے کچھ اتر آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا. اس میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ وَمَاذَا يَبْقَى لِلْأُمَّةِ إِذَا تَجَرَّدَتْ مِنْ لِبَاسِ الدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْحَيَاءِ، اصل بات یہی ہے کہ ہم اخلاق اور دین اور حیا سے عاری ہو گئے نا بالکل. پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے. وہ جب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خالی آنسو بہا لینے سے تو کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت نے اپنی اجتماعی ذمہ داری جو تھی دعوت و وظیفت الامہ اس کو چھوڑ دیا. اصل بات یہ ہے، یہی میں کہنے والی کہ انفرادی سطح پر ہم ایمان اور اخلاق اور حیا سے عاری ہیں، اور اجتماعی سطح پر بحیثیت ایک امت کی جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا فریضہ ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں کر رہے. آپ سب نے رمضان میں قرآن مجید یا ناظرہ پڑھا ہوگا، یا ترجمے سے پڑھا ہوگا، یا دورہ قرآن کیا ہوگا، یا کروایا ہوگا، یا کسی بھی طرح آپ کا کوئی کانٹیکٹ رہا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پورا قرآن یک بار پڑھنے سے جو چیز سب سے زیادہ پریویل کری ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ بالکل، یعنی پیغمبروں کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں، اور زیادہ تر ان کی بات ہے، اور پھر اس کے تابع ہیں باقی احکامات وغیرہ. اس کثرت کے ساتھ پچھلے گزشتہ قوموں کے واقعات آتے ہیں اور ان کا انجام آتا ہے، بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بار بار ان کا ذکر اور بار بار ان کا انجام اور بار بار ان کی تباہی کے واقعات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے مکہ والے، ان کو پھر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم سے کچھ دور نہیں ہے مدین والے، تم سے کچھ دور نہیں ہے اصحاب الایکہ اور قوم لوط اور قوم فرعون اور یہ سب. تو ان سب کے اوپر کیا کیا گزرا، یعنی حتیٰ کہ آخری پاروں میں بھی آپ دیکھیں تو اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے. اسٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ پیغمبر آتا ہے، قوم کو بتاتا ہے، قوم نہیں مانتی، کشمکش چلتی ہے، وقت پورا ہوتا ہے، قوم تباہ کر دی جاتی ہے. اور سورۃ ابراہیم میں تو آتا ہے کہ بہت سی قوموں کے بارے میں تو آپ جانتے بھی نہیں، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. تو ہمیشہ حق کا پیغام آتا ہے، لوگ نہیں مانتے تو سب کا ایک ہی انجام. اگر آپ قرآن پاک میں جتنی بھی قوموں کا ذکر ہوا نا، اگر اس کی ایک ایکسرسائز کریں، ہر قوم کا نام لکھیں اور ان کے پیغمبر کا نام لکھیں، اور ان کی قوم نے جو جھٹلایا ان کے دلائل دیکھیں، پیغمبر نے جو دلائل دیے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد ان کا انجام دیکھیں، تو سوائے قوم یونس کے ساری قوموں کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوا ہے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تو کہا گیا کہ آپ کی امت ایک دم تباہ نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں 1400 سال میں بے پناہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں اجتماعی عذاب بھی آئے ہیں، جیسے بغداد کا فال ہے یا اسپین کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں جو تباہیاں مختلف طریقوں سے آتی رہی ہیں. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے سیریا میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے برما میں، اور جو ہو رہا ہے اور مختلف علاقوں میں، ان سب واقعات کو دیکھ کر جو انالائز آپ کر سکتے ہیں یا جس نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں وہ یہی دو باتیں. ایک یہ کہ انفرادی طور پر ایمان، اخلاق، تقوی وہ نہیں ہے، اور اجتماعی طور پر امت کا جو وظیفۃ الامہ ہے، امت کا جو کام ہے کہ میسج آگے کنوے کیا جائے، دوسروں کو بتایا جائے، وہ نہیں کر رہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر برما کے یہ رہنے والے لوگ بدھسٹ تک اپنا پیغام لے کے جاتے، اپنے اس فریضے کو پورا کرتے اور ان کو اسلام کی خوبصورت پہلو دکھاتے، تو کیا وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ یہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب کو بھی خیر منانی چاہیے، اور جو اللہ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں اپنی ذاتی زندگی کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور امت کے اعتبار سے جو فریضہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کا، اس پر بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ چلو کچھ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، فرض کفایہ ہے، اگر کچھ کر لیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، کون سا فرض ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سا ہم پہ فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے کرنے کا کام ہے، اور ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کھائیں پیئیں، عیش و عشرت کریں، مزے کریں اور زندگی گزاریں، اور باقی لوگ یہ کریں دین کا کام اور مشکلات بھگتیں. یہ تو نہیں ہے نا. بات کرتے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی کہ فرض کفایہ یہ تب ہوگا جب کہ ہمارے اس سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نافذ ہوئی ہو، اسلام پہلے سے نافذ ہو، اس کے بعد یہ فرض کفایہ ہوتا ہے.
ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے ہی نہیں، بالکل ہی سرے سے ہے ہی نہیں. تو پھر یہ فرض کفایہ نہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کو ایکولی پارٹیسپیٹ کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں. بالکل. چلیے. واليوم نظرة عابرة إلى العالم الإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت هناك قلوب، فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك، وكسرت أوامر الدين في كثير من البلاد، فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذكر يتردون في بحار الظلمات ويسقطون في أودية الغي والفساد والشهوات وينحدرون في آبار الضلال والظلام والحلاك ويعيشون كالحيوانات والشياطين؟ وهل لهذا الوباء الذي عم وطم من سبب؟ وإذا عرفنا سببه فهل من علاج لهذا الجرح الذي انفجر وهذا الوباء الذي انتشر وهذا القصر الذي انهدم وهذه القلعة التي تصدعت وهذه السفينة التي أوشكت على الغرق؟ أما لهذا الجرح من طبيب؟ أما لهذا القصر من مالك؟ أما لهذا البيت من حراس؟ ألا يستحيي البشر من كفران النعم؟ ألا يخافون من بطش الجبار؟ أما لهم في سوق الدين من أرباح؟ أنسوا أن الله خلقهم وكرمهم وهداهم واشتراهم، فما بالهم جفوا باب سيدهم ومالكهم وتعلقوا بأذيال عدوهم؟ اس پہ تبصرہ کیجئے، کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں وہی بات ہو رہی ہے، آج اگر ہم نظر ڈالیں اس امت کے اوپر تو اگر کسی کے پاس دل ہو، یعنی کہ کوئی واقعی سمجھنا چاہتا ہو، تو وہ ایک نظر عبرت کی ہو، مطلب اس بندے کا دل ہل جائے کہ اتنا زیادہ یہ امت سفر کری آج. اور یہی کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ بالکل جھک گئی ہیں شہوات اور ڈیزائرز کی طرف، اور جب تک اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا، مطلب جس طرح کے بے حال ہو گئی ہیں وہ سارے شہروں وغیرہ میں بھی جو ہے وہ دین کے جو احکام وغیرہ ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں. اس میں دو باتیں، ایک طرف تو احکامات کے توڑنے کی بات ہے، اور پھر یہ کہ گمراہیوں اور فساد اور شہوات اور ان سب چیزوں میں حیوانوں اور شیطانوں کے لیول پہ رہنے کی بات ہے. اس کے بعد آگے جو لکھتے ہیں وَإِذَا عَرَفْنَا سَبَبَهُ فَهَلْ مِنْ عِلَاجٍ لِهَذَا الْجُرْحِ الَّذِي انْفَجَرَ وَهَذَا الْوَبَاءَ الَّذِي انْتَشَرَ وَهَذَا الْقَصْرَ الَّذِي انْهَدَمَ وَهَذِهِ الْقَلْعَةَ الَّتِي تَصَدَّعَتْ وَهَذِهِ السَّفِينَةَ الَّتِي أَوْشَكَتْ عَلَى الْغَرْقِ. علاج کیا ہے؟ پھر کرنا کیا چاہیے؟ جب وجہ پتہ چل گئی، کیا وجہ پتہ چلی؟ دو وجوہات بتائی گئی تھی نا کہ دو وجوہات. تو پھر اگر یہ دو وجوہات ہے تو کوئی واعظ مذکر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بھولی باتیں یاد کرائے؟ اگر ہونا چاہیے تو پھر جب بیماری پتہ چل چکی ہے تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ پھر ایسے لوگ ہوں کہ جو خود اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اللہ کے دین کو نافذ کیے ہوئے ہوں اور وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، تاکہ جتنی بھی بیماریاں اور خرابیاں پھیل چکی ہیں انسانیت میں وہ ان کا علاج ہو. آپ دیکھیے کہ جب وبا کوئی پھیلتی ہے یا کوئی مرض عام ہو جاتا ہے یا کوئی جنگ لگ جاتی، کیا صرف وہ ڈاکٹرز کام کرتے ہیں جو آلریڈی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، یا ریٹائرڈ کو بھی بلا لیا جاتا ہے؟ یا اس میں بولی رضاکارانہ طور پر کام کرنے والی اور ساری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی وبا پھیل جائے تو ہر قسم کے جو جس طرح کی بھی مدد کر سکتا ہو وہ تیار ہو جاتا ہے. اس وقت صرف کیا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کام کرتے ہیں؟ MBBS کیا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ہر قسم کے سب حرکت میں آ جاتے ہیں. اچھا، جب حالت اتنی گمراہیاں ہر طرف اتنی پھیل چکی ہیں تو جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف PhDs اور صرف جو ہیں علماء اور صرف بڑے بڑے اسکالرز جنہوں نے زندگیاں اس کام میں لگائیں، صرف وہی اصلاح اور تبلیغ کا کام کریں. سب کے ذمہ آ جاتا ہے. یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں اتریں گے؟ کہاں سے نکلیں گے؟ فرشتے آ کے کریں گے. مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے تھے تو انہوں نے تو کوئی اتنی بڑی ڈگریز کچھ حاصل نہیں کی تھی، وہ قرآن سیکھتے تھے اور جا کے مدینہ میں جیسے اصل چیز تھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور آخرت کا اتنا یقین کہ وہ اپنی نمازوں میں اور قرآن میں روتے تھے. اپنا اپنا جائزہ لیں. اس رمضان میں آپ کتنا روئے ہیں؟ کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان روزے سے ہوتا ہے، ہر طرف قرآن کی ایک بہار ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں. صرف ایک کوشچن ہے میرا احتساب کے لیے کہ کیا آپ
اپنے سال کے باقی مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں روئے کہ نہیں روئے؟ اور اگر نہیں روئے تو پھر کب روئیں گے؟ کب؟ اپنی غلطیوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر. صحابہ کے بارے میں ہم کتنا پڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ جو مشرکین کے بچے اور عورتیں جو تھیں وہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، متاثر ہوتے تھے، اثر قبول کرتے تھے. ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا رونا آتا ہے. تو ایک طرف صحابہ کرام اور ایک طرف بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو اصل بات یہ کہ ہمارے اندر خدا کا خوف اور تقوی نہیں ہے نا. اصل میں وہ دو قسم کے رویے بتائے جاتے ہیں نا کہ جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو یا تو ایک عاجزی کی کیفیت ہے کہ انسان اس کو قبول کر لے، اور دوسری طرف حسد اور تکبر کی نفسیات ہے. بالکل اس کی وجہ سے پھر وہ حق تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل. ان الانبیاء والرسل واتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به وعملوا بأحكامه وتخلقوا بأخلاقه وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وشهواتهم وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما أمرهم الله به من الدين العظيم والحق المبين والصراط المستقيم. إن البشرية كافة كما يحتاجون إلى الهواء والماء والطعام كل آن ولا يستثنى من ذلك أحد ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك. فكذلك الناس كلهم أشد حاجة إلى الدين الحق الذي يبين علاقة المخلوقات بخالقها وينظم علاقة المخلوق بالمخلوق ويوفر لهم السعادة في الدنيا والآخرة إذا حققوا مراد الله من خلقه بالإيمان به وعبادته وطاعته واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم ورسوله الذي أرسله إليهم واستقاموا على دينه في الإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق وأدركوا حاجتهم الماسة إليه وحاجة البشرية إليه هان عليهم كل شيء من أجله واستطابوا المرارات والمكاره من أجله وتسابقوا في سبيل الدعوة إليه ونشر سننه وأحكامه وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم واستغرق ذلك جل أوقاتهم. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انبیاء اور رسول اور جو ان کے پیروی کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر جب حق آیا تھا تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے اور احکام پہ عمل بھی کرنے لگے تھے اور ان کے اندر وہ اخلاق آ گیا تھا. اور باقی سب چیزیں جو تھیں یعنی کہ ان کے اپنے نفس اور مال اولاد ڈیزائر وغیرہ جتنا کچھ تھا وہ سب ان کے لیے کم ہو گیا تھا. کتنی زبردست بات ہے نا. وَهَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَشَهَوَاتُهُمْ وَدِيَارُهُمْ فِي سَبِيلِ دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ. کتنی سچی بات ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ٹاپ پرائرٹی پر ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت اور دعوت کا کام بہت پیچھے. اور ٹائم ملے گا تو کر لیں گے اپنی کنوینئنس کے ساتھ. جب ہو گیا ہو گیا. ان کا اس کے برعکس جو رسولوں کے پیروکار ہیں ان کی بات ہو رہی چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں تھے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بشریت جو ہے وہ کھانے پانی کی محتاج ہے اسی طرح اس کو دین کی ضرورت ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایکسپلین کریں اس کو. ساری جو بشریت ہے ان سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے وغیرہ کی, اور کوئی بھی مستثنا نہیں ہے, یعنی کہ سب کو ضرورت ہے. لیکن جو ہماری حاجت ہے دین حق کی طرف وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ جو بتاتی ہے کہ خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کو ڈسپلن کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وہی چیز جو ہے وہ سعادت ہے دنیا اور آخرت میں. گڈ گڈ. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے یعنی کہ ہم سے جو ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پوری کر لیں, جو ایمان میں بھی ہے, عبادت میں اور اطاعت میں, تو اس کا رزلٹ یہ کہ پھر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ سعادت ملے گی. اور جب انبیاء اور رسول اور ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے جو ہے وہ دین کی قیمت پہچان لی تھی تو ان کی حاجت اس کی طرف اور شدید ہو گئی تھی دین کی طرف. اور اس کے علاوہ یہ بھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو انسانیت کی حاجت ہے وہ بھی بہت شدید ہے, اور ان کے لیے باقی سب چیزوں کی جو حیثیت تھی وہ کم ہو گئی تھی اس سے. اور ان کی جو ٹائم مینجمنٹ تھی وہ اس کے ارد گرد تھی. ان کے اوقات کا بڑا حصہ اس میں گزرتا تھا, اس کام میں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ, مطلب دن کے اگر 24 گھنٹے نا ان کو 8-8 گھنٹے میں تقسیم کر لیں, اور پھر اس میں آپ دیکھیں کتنا وقت آپ کس کام کو لگاتے ہیں, تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جل و اوقات کہاں لگتے ہیں.
ہمارے ٹائم کا بڑا حصہ کہاں لگتا ہے. استقامت بھی تھی بالکل. اور اس دین کی وجہ سے انہوں نے جتنی بھی مطلب مشکل چیزیں تھیں، کڑوی چیزیں تھیں، وہ بھی خوشی سے ساری قبول کر لی تھیں، اور وہ اس کی دعویٰ کے کام میں لگے تھے اور اس کے سنن اور اس کے احکامات کو نشر کرنے میں. یہ جو ہے نا وَاسْتَطَابُ الْمَرَارَاتِ، کڑوی چیزیں ان کے لیے خوشگوار ہو گئی تھیں. وَالْمَكَارِهِ مِنْ أَجْلِهِ، اس کام میں اتنی لذت ان کو آنے لگی کہ جو مشکلات تھیں ان کو اس میں مزہ آنے لگا. ہمیں کیوں مشکلات بری لگتی ہیں؟ ہم کیوں ان سے ڈرتے ہیں کہ ہماری نیند کا کیا ہو؟ جیسے اب دیکھیں روزے ہیں مثلا، شروع میں جب آپ نے رکھنے شروع کیے تو ذرا مشکل لگے ہوں گے، لیکن اینڈ پہ آ کے کتنا مزہ آنے لگتا ہے، ایک لطف آنے لگتا ہے روزے کا بھی. اسی طرح جب ایک چیز کو واقعی ہم ایک روح کے ساتھ لیتے ہیں اور شروع میں اگر مشکل لگے بھی اور کرتے کرتے پھر وہ اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتے ہیں اور وہ خوشگوار بھی لگنے لگتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناگوار لگ رہی ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت اور اس کا جو لطف آنے لگتا ہے تو پھر وہ چیزیں بہت خوشگوار ہو جاتی ہیں. بہت خوش، بالکل. فصدرت عنهم عجائب الایمان بالغیب واحسن العبادات والمعاملات واحسن الاقوال والاعمال والاخلاق وحب الله ورسوله ورحمة المؤمنين وشدة على الكافرين وإثار الإيمان والأعمال على الأموال والأشياء وإثار الآخرة على الدنيا وتقديم أوامر الله على شهوات النفس وإثار العاجل على عاجل والهداية على الضلالة والحرص على دعوة الناس وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام واستهانوا بزخارف الدنيا وختامها حين اشتاقت نفوسهم إلى لقاء الله وقصور الجنة وعلو الهمة. بیسیکلی پرائرٹیز کی بات کی گئی ہے کہ ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی، اور جب تک ہماری پرائرٹیز نہیں بدلتی اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. واٹ از موسٹ امپورٹنٹ فار اس، کہتے ہیں صدرت عنہم عجائب الایمان بالغیب. یہ عجیب بات ہے نا، جس چیز کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور عبادتوں میں رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، اور اتنے اچھے معاملات ہو گئے ان کی گفتگو بدل گئی، ان کے اعمال اور اخلاق بدل گئے، محبت کے معیار بدل گئے، اللہ رسول کی محبت، مومنوں کے ساتھ رحمت، کفار کے ساتھ شدت، ایمان اعمال کو اموال اور اشیاء پر ترجیح دینا، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، اللہ کے احکامات کو نفس کی خواہشات پہ ترجیح دینا، عاجل کو عاجل، یعنی عاجل جو جلدی ملنے والا ہے، عاجل جو بعد میں ملنے، جو بعد میں ملے گا اس کو اہمیت دینا اس پر جو ابھی جلدی ملنے والا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اچھا یہ 100 روپے تم نقد لے لو، اگر بعد میں لو 1 سال کے بعد تو 200 دوں گا، تو ہم کہیں گے سال بعد نہیں، ہمیں پتا ابھی تم 100 دے دو، بس ہمیں 100 ہی کافی، ہم تھوڑے پہ راضی ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا اور جو عاجل تھی اس کو عاجل پہ اہمیت دی، اور ہدایت کو دلالت پر، اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی حرص جو ہے، اور ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کی جو حرص ہے وہ زیادہ تھی ان کے اندر. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام واستہانوا بزخارف الدنیا وحطامها. زخارف کیا ہوتے ہیں؟ چمکتی چیزیں، زخرف، سورۃ الزخرف نہیں، زخارف سونے چاندی کے ٹکڑے. حطام ختم ہوتا ہے نا توڑ پھوڑ دینا، حطامہ سے چورا، حطام جی حطام ہوتا ہے جیسے کسی بھی چیز کا کچرا. حين اشتاقت نفوسهم الى لقاء الله وقصور الجنة وعلو الهمة فنشروا الاسلام في ربوع الارض وانتشروا في مشارق الارض ومغاربها مبلغین لدین ربهم متخلقین باخلاقه وسننه. پڑھی. وبذلوا من اجل نشر الاسلام والهدایة في العالم كل ما يملكون حتى القوا الاسلام بجرانه في الارض واقبلت القلوب الى ربها مؤمنة منقادة طاعية وهبت رياح الايمان عاصفة قوية طيبة مباركة في قلوب الناس وقامت دولة التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق في نفوس البشر ودخل الناس في دين الله أفواجا
وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له والدعوة إليه وتعليم دينه وشرعه، واستقاموا على ذلك حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم أتى على المسلمين حين من الدهر ضعف فيها إيمانهم وقل فيه علمهم ونقصت فيه أعمالهم فأقبلوا على الدنيا وزهدوا في الدين فقصر بعضهم في العبادات وظلم في المعاملات وأساء في المعاشرات وزهد في سنن الدين وآدابه وأخلاقه وتخلق بأخلاق البهائم والشياطين وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة إلى أخبار الزهاد التي شغلت مجالس الوعظ والإرشاد وامتلأت بها الكتب والأوراق، ثم انحدروا إلى القاع حين أقبل بعضهم على دراسة علوم الدنيا وعلوم وآداب الأمم الكافرة الأخرى وهجروا علوم القرآن والسنة فضلوا عن طريق الحق والهدى وساروا في دروب الغي والهوى، ثم جرفهم سيل الشهوات واستعبدهم حب المال وشغلهم ذلك عن امتثال أوامر الله والعمل بشرعه والدعوة إليه والجهاد في سبيله. اس کا کچھ وضاحت کیجیے کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اسلام کی محبت جب ان کے دل میں آئی تو انہوں نے اس کے لیے خرچ کیا کل ما یملکون، چاہے صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، کچھ بھی، کل ما یملکون. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے تو ہم اس کو کس کے لیے بچا رکھتے ہیں؟ اپنی دنیا کمانے کے لیے. اور جب وہی اسکل اگر دین کے لیے بھی خرچ کرنی پڑے تو ہم بخل کرتے ہیں. اسی طرح مال، وقت، باقی ساری چیزیں، ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ کہاں پر جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو پرائرٹیز کا فرق ہے نا. استاد مجھے سب سے بڑی بات لگتی ہے نا کہ دنیا کی محبت جو نکل جاتی ہے دل سے ان کے، بالکل. تو وہ ابو داؤد کی حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ اس نے فرمایا کہ اس حد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہوگی تب اللہ کی محبت ملتی ہے. بالکل. باقی لوگ بھی جب یہ پڑھا جا رہا تھا نا تو کوئی جیسے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں کہ ایک ایک لائن کوئی ایسی جو بہت دل کو لگے اس کو پک کر کے اس کو شیئر کریں. کوئی اور اس میں سے ان 2-3 پیراگراف میں سے کوئی امپورٹنٹ لائن بتائے. ہاں بتائیے. کن پیراگراف میں جو وہ دخل الناس فی دین اللہ افواجا آئی بات کہ جو ساری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربانیاں دیں، پیچھے جو پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہر چیز ان کی جو امپورٹنس تھی ان کی لائف میں جس کی، وہ سب اللہ کی دین کی خاطر جب انہوں نے چھوڑ دی تو پھر لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. اور آج معاشرے میں ہم بہت کمپلین کرتے ہیں کہ لوگ دین پر کیوں نہیں عمل کرتے، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹیز نہیں ہیں وہ چیزیں جو ان کے لیے تھیں. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اور کوئی جملہ؟ میں کہیں پڑھ بھی رہی تھی اور یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو اور ایک عالم کو اور ایک سخی کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا پہلے سوال جواب کر کے. تو لکھا ہوا تھا کسی نے کہ یہ 3 کیریکٹرز جو ہوتے ہیں نا، عالم، جہاد کرنے والے اور اسی طرح مالدار، یہ سوسائٹی کو چینج کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اندر خرابی آ گئی، ان کی نیتوں میں خرابی آ گئی تو پھر سوسائٹی کا بگاڑ آ جائے. بالکل صحیح. باقی تو عوام ہوتے ہیں ان گروپس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سزا بڑی ہے نا قیامت کے دن. آپ کو پتا ہے نا کہ حساب صرف مسلمانوں کا ہوگا، کفار کا حساب نہیں ہے قیامت کے دن. پتہ ہی بات، یعنی جو میزان کی بات ہے اور اعمال تولنے کی بات ہے اور کتاب ملنے کی بات ہے کہ دائیں ہاتھ میں کسی کے دی جائے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یہ سب صرف مسلمانوں کے لیے ہے. کفار کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، وہ تو ثابت شدہ ہیں، وہ تو سیدھے کے سیدھے وہاں پھینک دیے جائیں گے. اور مسلمانوں میں سے بھی سب سے پہلا گروہ جس کا حساب ہوگا وہ علماء ہوں گے، یا آر یا پار. اور پل صراط سے بھی ہم ہی کو گزرنا ہے، مسلمانوں کو گزرنا ہے. دوسرے لوگ تو ویسے ہی گھٹنوں کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. جو کلمہ پڑھتے تھے، جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے،
ان کا حساب ہونا ہے. انہوں نے عمل کیا کیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط کے اوپر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ امت کا کیا ہو رہا ہے, اور آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو قطع رحمی کرتے ہیں, اور وہ ان کو پکڑ لیں گے. لوگ وہاں اپنا حساب کتاب کریں گے, اور پھر وہ جو قنطرہ ہے, پل ہے, برج ہے جنت میں جانے سے پہلے, وہاں جو مسلمانوں کے آپس میں حساب کتاب صاف ہوں گے وہ صرف مسلمانوں کے بیچ میں پیش آئیں گے. جہاں تک کفار کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے, وہ حشر کا جو میدان ہوگا اس کے اندر ہی آپس میں لین دین ہو جائیں گے. یعنی اگر انہوں نے کوئی مال مارا یا حق مارا تو وہ وہاں پر ان کا حساب کتاب ہو جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھ لیا ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان کا حساب نہیں لیا جائے گا, جو شرک نہیں کرتے اور کسی قسم کے شگون نہیں لیتے. تو یہ جو ترازو تولے جائیں گے, اور ایک ایک ذرے کا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یہ سب ہمارے لیے ہیں اور ہم اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے. یہ جو کہتے ہیں نا والجنت حق والنار حق, ایسے ہی حضرت عمر اور صحابہ حساب سے ڈرتے تھے. انہیں کیوں ڈر لگتا تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ باتیں سچ ہیں. سچ پوچھے تو ہم نے کبھی ان کو سیریس نہیں لیا. ہم ان کو جسٹ ایز این انفارمیشن لیتے ہیں, یقینی طور پر نہیں لیتے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کیا ہم سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں؟ کبھی سمجھا ہم نے؟ ہم سے نعمتوں کا سوال ہوگا, حساب ہوگا, سوچا کبھی ہم نے؟ اس لیے جب ہمیں پریشانی کوئی نہیں تو پھر ہم کام کیوں کریں؟ انسان دیکھیں, یا تو کسی ڈر سے کام کرتا ہے, یا کسی انعام کی وجہ سے کام کرتا ہے. مفت میں کوئی کام نہیں کرتا, دس از اے فیکٹ. یا کسی کو دنیا مل رہی ہوتی ہے تو کوئی کام کرتا ہے, یا کسی کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے. تو جس کو جتنا یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مجھے اس کی جزا مل کے رہے گی, تو پھر انسان چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, پھر آگے بڑھ جاتا ہے. گرمی میں طواف کرنے کا جو ایکسپیرینس ہوا اس میں اس قدر آخرت اور حشر کا میدان یاد آیا کہ مطلب اتنی سی گرمی ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی, اور کس طرح سے ہم لوگ سرخ ہو جاتے ہیں اور گرمی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. تو اس دن بنے گا کیا؟ بہت جب سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا اور پھر حساب شروع نہیں ہوگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور سجدے میں پڑے رہیں گے جتنا اللہ چاہے گا, کتنے سال, کتنا عرصہ, نو ون نوز. ابھی ہم نے لاسٹ پاراس پڑھے تو اس میں بار بار جس سے وہ آتا نا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے نا تو یو آر سو سرٹن کہ اچھا یہ چیز ایسی ہوگی, صوفہ سا کلر ایسا ہوگا, چیئرز ایسی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ جب بار بار ایک ایک ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پاسبل نہ ہو, حقیقت نہ ہو اور صرف باتیں ہیں. یا تو جب وہ ایک ایک بات کہ آسمان ایسا ہو جائے گا, سورج ایسا ہو جائے گا, اور جنت میں یہ ہے, جہنم میں یہ ہے, ایک ایک ڈیٹیل, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, تو کیسا پاسبل ہے کہ یہ چیز نہ ہو. بالکل. وصار كثير من المسلمين خلف اليهود والنصارى يتكلمون بلسانهم ويقلدونهم في حياتهم ويقتدون بفساقهم ويتخلقون بأخلاقهم ويشدون الرحال إلى ديارهم ويتعلمون علومهم ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم وطريقة حياتهم ويدعونها في سحن الإسلام ويزرعونها في بستان الإيمان لتكون قدوة للأنام فتعلق الناس بها وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين؟ يا حسرة على العباد كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم وأسفاه إلى متى يزحف الوراء إلى الوراء إلى جهنم وهم لا يشعرون من يصدع بالحق ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى إن المؤمن حقا من سكب عسارة عمره وروحه في طاعة ربه وعبادته والدعوة إليه وتعليم شرعه لعباده. إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن المسلمين حتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مدرا بآخرتنا أو بما هو أهم من أمور ديننا. ماذا يفيد الأمة؟ علم كالبحار في السعة وكالجبال في العظم والقلوب منه فارغة والجوارح منه خالية وأثره في الحياة مفقود. یعنی ایسے علم کا کیا فائدہ جو سمندروں کی وسعت جیسا اور پہاڑوں کی عظمت جیسا, اور دل اس سے فارغ ہو, دل خالی ہو, اور جوارح اس سے خالی ہونی, عمل میں کچھ بھی نہ ہو, اور زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر ہی نہ آتا ہو. اور اوپر جو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ غیر قوموں کی
اقتداء میں اور ان کی پیروی میں جو فخر ہے اور جو ایک مروبیت ہے، اس نے بھی بہت کام خراب کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اپنے دین کی عظمت دل سے جاتی رہی، اپنی ہر چیز چھوٹی لگنے لگ گئی. ماذا ينفع البشریہ من علوم کالجبال واعمال کالذر وسبب ذلك التفقه لغیر الدین والتعلم لغیر العمل واکل الدنیا بالدین والتجمل بالعلم امام الناس وفقد الاخلاص. یعنی دین کے علاوہ باقی چیزوں میں تو خوب سمجھ بوجھ ہے. التفقه لغیر الدین، ان لوگوں سے اگر آپ گفتگو شروع کریں اور کسی بھی دنیاوی ٹاپک پہ کریں تو کیسی کیسی ڈیٹیلز نہیں پتا ہوں گی، کیسی کیسی ٹرمینالوجی نہیں آتی ہوگی. لیکن اگر دین کے ٹاپک پہ انہی انٹلیکچوئل سے بات کریں تو بالکل بیسکس بھی نہیں پتا ہوں گی. وہ تعلم لغیر العمل، اور اگر وہ پڑھیں بھی تو عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے. وہ اکل دنیا بالدین، اور دین کو بھی ایک بزنس بنا لیا. وہ تجمل بالعلم، اور علم صرف خوبصورتی حاصل کرنے یا زینت یا ڈگری جو ہے وہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا امام الناس، لوگوں کے سامنے. وفقد الاخلاص، وفقد یا فقد الاخلاص، اور اخلاص مفقود ہو گیا. ان العلم الالہی اعز شیء فی الحیات اصطفى اللہ له رسلہ. یعنی علم الہی جو ہے، اللہ کا علم جو ہے، یہ دنیا میں اعز شیء، بہت عزت والی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو چنا. وعلمہم ایاہ، ان کو سکھایا. وامرہم بتعلیمہ الناس، اور انہیں حکم دیا کہ وہ آگے لوگوں کو سکھائیں. لیعبدوا اللہ وحدہ علی بصیرہ، کہ سوچ سمجھ کے اللہ کی عبادت کریں. فلا یؤخذ علیہ اجر ولا یکون حرفۃ یؤکل بہ حطام الدنیا ویباع فی الاسواق الرخیصۃ وتقتل بہ الاوقات الثمینہ ويقدم للناس جسما بلا روح وإناء بلا ماء وألفاظا بلا معنى فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله وأوقاته. سواریاں رحمان کی طرف کب جائیں گی جبکہ نیتیں بھی خراب ہو چکی ہیں اور اعمال بھی اور اوقات بھی. انما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهم وخير المكاسب الطاعات وشر المكاسب المعاصي والناس في ذلك راتعون. والله عز وجل أرسل إلى السابقة أنبياء ابتعثهم إلى قومهم خاصة فكان منهم المؤمن والكافر، ثم إنه سبحانه بعث نبيه المصطفى المختار من جميع ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فختم به الرسل ونسخ بملته جميع الملل، وأرسله إلى خير الأمم وهي هذه الأمة بأحسن الشرائع وهي الإسلام، وأنزل عليه أحسن الكتب بأحسن اللغات وهي العربية، وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل والنعمة التامة، واصطفاه على جميع الأنبياء والرسل، فهو سيد الأولين والآخرين، واتخذه خليلا ورسولا، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار ولكنها دار ابتلاء واختبار ومجاز إلى دار الخلود، وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان بالله والعلم بما أمر الله ورسوله به والعمل به وتعليمه الناس في مشارق الأرض ومغاربها ودعوة الخلق إليه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا وملاحقة الشهوات واتباع الأهواء وعبادة المال كله غرور وباطل يعرض العبد للعقوبة والألم ويملأ قلبه بالوحشة والحسرة في الدنيا والآخرة. وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة وكلام سلف الأمة من المكتوب والمسموع والمرئي أكثره لغو وغصاء وشغل لأوقات بما لا يفيد وليس فيها إلا تضيع الزمان مدى الزمان وتشتيت الأذهان وجلب العداوة بين الأخوان ومزاحمة الكلام الرحمن وسنة سيد الأنام وعمارة الدنيا وزهد في الأعمال الآخرة ونقل عوام المسلمين من اليقين والرغبة في العمل الصالح إلى الشك والحيرة والنفرة والسام والملل والعكوف على اللهو والشهوات وإضاعة أوامر الله.
لذا كان أفضل ما تنفق فيه الأنفاس وتشتغل به الأمة وتصرف له الأفكار والأوقات وطاعة الله ورسوله وإحياء سنن الحق في كل مكان وإماتة الطوالع الفجور والبدع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کے ذریعے دین کامل کیا، ٹھیک ہے، آپ کے بعد کسی اور شریعت اور نبی کو نہیں بھیجا، اور پھر دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا دار قرار نہیں ہے، دار الابتلاء اور اختبار ہے، اختبار ہوتا ہے ٹیسٹ، اور گزرگاہ ہے. پھر بتایا کہ دنیا کی جن جن چیزوں میں مقابلہ بازی ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے، خواہشات کی پیروی، غرور اور باطل ہے یہ سب کچھ. اور پھر جو آخری پیرا نا یہ بڑا اہم ہے، وَأَكْثَرُ مَا يُطَالِعُهُ النَّاسُ سِوَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامُ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمَكْتُوبِ وَالْمَسْمُوعِ وَالْمَرِئِ أَكْثَرُهُ لَغْوٌ وَغُثَاءٌ وَشُغْلٌ لِلْأَوْقَاتِ بِمَا لَا يُفِيدُ. بہت سی جو ریڈنگ کرتے ہیں لوگ، بہت سی کتابوں وغیرہ کی، اس میں بہت بیکار باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہت فائدہ مند نہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، ذہن بکھرتے ہیں، بہن بھائیوں میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات قرآن اللہ کے کلام کو ہی چیلنج کر دیتے ہیں، اس سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، سنت کو ڈیگریڈ کرنے لگتے ہیں، آخرت کے اعمال سے بے پرواہی برتتے ہیں، عمل صالح میں جو یقین اور رغبت کی کیفیت ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں لوگ، شک اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں، نفرت اور سأم اور ملل یعنی لیزینس اور ان سب چیزوں کی، اور پھر لہو اور شہوات کے اوپر جم جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو ضائع کر دیتے ہیں. لذا كان افضل ما تنفق تشغل به الامه وتصرف له الافكار والاوقات هو طاعة الله ورسوله واحياء سنن الحق في كل مكان واماتة طوالع الفجور والبدع. پڑھنے کے علاوہ یعنی دوسری قسم کی اب تو اور چیزیں بھی بہت ہیں، گیمز اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اس کے اندر اتنا ڈوب جاتے ہیں بچے، اس کو وہ ایک حقیقی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حقیقی دنیا سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی پیچھے سے لے کے آگے چلیں گے. آپ کوشش کریں کہ پیچھے سے جو حصہ رہتا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں سارے، کیونکہ ریویژن سے بہت ساری چیزیں پختہ ہوتی ہیں. ٹھیک، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.